اگر آپ موٹاپے کے شکار ہیں تو یقینی طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے اپنی غذا پہ غور کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے تو موٹاپا آپ کا کم ہو جائے گا۔ مگر یہ سوچ میں سمجھتا ہوں نامکمل ہے اور کافی سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے، چونکہ موٹاپے کی فقط وجہ یہ نہیں ہے آپ کی خوراک یا ایکسرسائز کی کمی وجہ نہیں ہے صرف، بلکہ اور کافی سارے وجوہات ہیں جس سے ہمارا وزن بڑھتا ہے۔ اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو یہ سب وجوہات ہیں وزن کے بڑھنے کی، مگر اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اب میں نے وہ لیے ہیں جن میں بہت زیادہ عام پایا جاتا ہے اور جو تقریباً ہر شخص اس کا شکار ہے یا اس کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس سے اور بھی وجوہات ہیں اور جو شاید کم کامن ہوں، مگر یہ جو ہے یہ بہت ہی عام پائی جاتی ہیں اور اس وجہ سے لوگوں کا وزن بڑھتا ہے۔ اگر ہم نے وہ ڈائگنوسی نہیں کیا، اگر ہم نے پتہ تک نہیں لگایا کہ اس مریض کا، اس شخص کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا علاج ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ فقط غذا پہ غور کرنا اور فقط ایکسرسائز پہ غور کرنا بالکل نامکمل کام ہوگا اور پیشنٹ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر بات کرتے ہیں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی پہ، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت ہی عام ہے۔ ایون اگر ہم وہ دیکھیں جو لیبس میں اکثر کہا جاتا ہے 30 نینوگرامز پہ ملی لیٹر، اور میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ریسرچ کے مطابق ہمیں اس لیول کو 60 to 80 کی رینج میں رکھنا چاہیے اور تب ہماری وٹامن ڈی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ مگر ایون 30 نینوگرامز پہ ملی لیٹر کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اور اس سے آگے بات کیا ہے کہ جو لوگ جن کو موٹاپا ہوتا ہے ان کو وائٹامن ڈی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے وائٹامن ڈی کی ضرورت مزید بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی اگر ہم دیکھیں تو عورتوں میں جن عورتوں کے پیریڈز ہو رہے ہیں ان میں آئرن کی کمی جو ہے بہت ہی عام ہے، اور اس کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں فیریٹن چیک کرنا ہوگا، اور فیریٹن کا جو رینج ہمیں چاہیے وہ ہے منیمم 70 نینوگرامز پر ملی لیٹر۔ تو وہ جو اکثر اوقات لیبس میں لکھا جاتا ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں، چونکہ سٹڈیز ہیں جن کے مطابق یہ رینج زیادہ آپٹیمل ہے، یعنی کہ 70 سے ابو ہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے وجوہات ہیں وزن کے بڑھنے کے، اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ لو فیٹ غذا جو ہے وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے آپ کے وزن کے بڑھنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے۔ اگر آپ کا تھائرائیڈ سلو ہے، ہائپو تھائرائیڈزم ہے، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کئی ڈپریشن کی میڈیسنز ایسی ہیں جس سے انسان کا وزن بڑھتا ہے۔ اسٹیرائڈ سے وزن بڑھ سکتا ہے، اگر کسی کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے اس سے بھی وزن بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، ایک بہت اہم اور بہت عام سلیپ ڈیز آرڈر ہے جو کہ وزن بڑھنے کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ ہمارے پاس گیجٹس آ گئے ہیں، ہمارے پاس موبائل آ گیا ہے، ٹیبلٹس آ گئے ہیں، کمپیوٹرس آ گئے ہیں، نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، پوری رات 2 بجے تک ہم ٹی وی اسکرین کے سامنے ہیں اور ہم سو نہیں پاتے۔ تو سلیپ ڈس آرڈر جو ہے وہ بذات خود ایک وزن کے بڑھنے کی وجہ بنتی ہے، اور اوپر سے بات یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے بھی آپ کو سلیپ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے اس سے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کو سلیپ ڈس آرڈر ہے تو یہ سلیپ ڈس آرڈر بھی موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے موٹاپا، اور اس کے ساتھ اور کافی ساری ڈیفیشنسیز بھی ایسوسیٹڈ ہیں، اور آٹو امیون ڈیزیز میں اکثر دیکھا جاتا ہے لوگوں کا وائٹامن ڈی لیول اور کئی دفعہ فولک ایسڈ لیول بھی لو ہوتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے، اور اس پہ تو اگر کوئی چاہے تو میں 2 6 8 گھنٹے بھی بات کر سکتا ہوں، اور بات مکمل تب بھی نہیں ہوگی۔ اب انسولین ریزسٹنس تقریباً ہر وہ شخص جس کو موٹاپا ہے اس کو انسولین ریزسٹنس بھی ہے۔ چند فیصد لوگ ایسے بھی ہیں جن کا موٹاپا ہے لیکن انسولین ریزسٹنس نہیں ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے انسولین ریزسٹنس کا چیک نہیں کیا جاتا عموماً،
اور اس کے ٹیسٹ کے بارے میں عموماً ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا، نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشنس کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو اگر ایک بہت ہی عام کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو موٹاپا ہو رہا ہے، تو اس کا اگر ہم نے چیک تک نہیں کیا اور فقط یہ کہہ دیا کہ جی آپ اپنی غذا میں تبدیلی لائیں اور آپ ایکسرسائز کریں، تو شاید ہم انسولین ریزسٹنس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر پائیں گے، اور جو آپ کا موٹاپے کا وزن کا کم کرنے کا جو سفر ہے وہ آپ کے لیے نسبتاً زیادہ مشکل ہوگا اور زیادہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ اگر ہم سائنٹیفک طریقے سے انسولین ریزسٹنس کو ایڈریس کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو اپنے وزن میں کمی لانے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سائنٹیفک طریقے سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ آپ کو بھوکا رہنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ You can manage without going hungry and without cravings۔ اکثر اوقات جب ہمارا فقط اور فقط ایک فوکس ہوتا ہے کہ جی آپ کیلریز کم کریں، تو اکثر یہ ہوتا ہے وہ جو کریونگز آتی ہیں کیلریز کم کرنے سے، وہی انسان کو اپنے جرنی میں وہ ایک رکاوٹ بنتی ہے، اور بعد میں پھر ہم شاید جو وزن کم کرنا تھا نہیں کر پاتے، اور کئی دفعہ پھر ایسے ہوتا ہے جو پہلے سے وزن تھا جب شروع کیا تھا اس سے بھی زیادہ وزن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے، یہ بھی آپس میں لنکڈ ہے۔ اب کاربس جب ہم لیتے ہیں، یعنی نشاستہ غذا اگر ہم لیتے ہیں، تو نشاستہ غذا بذات خود اس سے بھی انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے۔ نشاستہ غذا کی وجہ سے ہمیں ہائپر انسولینیمیا ہو سکتا ہے، یعنی جو خون میں شوگر کا لیول ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ جب وہ بڑھے گا تو اس سے ہماری انسولین ریزسٹنس جو ہے ڈیولپ ہوگی۔ اگر ہم میری باقی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں ڈائبٹیز پہ بھی، موٹاپے بھی اور انسولین ریزسٹنس پہ، تو میں نے اور تفصیل میں اس موضوع پہ بات کی ہوئی ہے۔ الکوہول ایک وجہ بنتی ہے وزن کے بڑھنے کی، اور الکوہول کی وجہ سے انسان ایک تو وہ جو ایڈکشن ہو جاتی ہے اس سے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور وہ اتنی زیادہ آپ کو توانائی ملتی ہے، اور وہ توانائی جو کہ آپ کی باڈی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اوپر سے الکوہول کی وجہ سے آپ کا فیٹی لیور ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا فیٹی لیور ڈیولپ ہوگا تو مزید انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی۔ آپ کو یقینی طور پر یہ بھی سن کر حیرت ہوگی کہ وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی سے بھی آپ کا موٹاپا ہو سکتا ہے۔ وائٹامن بی تو کافی مختلف قسم کی ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کے موٹاپے کی۔ اب دیکھنا یہ ہے، اگر کوئی شخص اس کا وزن بڑھا ہوا ہے تو شاید اگر ہم اسی بات پہ زور لگائیں جی آپ کیلریز کم کریں، تو وہ بہت سٹرگل کر کے شاید اپنا وزن کم کر لیں، مگر وہی سٹرگل شاید اتنی مشکل نہ ہوتی اگر ہم ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ اس کو پراپر طریقے سے اینالائز کرتے کہ موٹاپا ہوا کیوں ہے، باڈی میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں، کیا ڈی رینجمنٹس ہیں، تھائرائڈ کا کوئی کردار ہے کہ نہیں، کوئی دوائیاں جو آپ لے رہے ہیں کیا ان دوائیوں کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے کہ نہیں، عورتوں میں آئرن ڈیفیشنسی بہت عام ہے، کیا یہ وجہ تو نہیں ہے، اور جو ویجیٹیرینس ہے یا گوشت بہت محدود کھاتے ہیں ان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایک پیشنٹ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی سچویشن میں کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ون سائز فٹس آل اپروچ جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ وہی سٹرگل، وہی جرنی، وہی سفر آسان کیا جا سکتا ہے اگر ہم پراپر ڈائگنوسس کریں اور اس ڈائگنوسس کے مطابق پھر پیشنٹ کی رہنمائی کریں، تو پھر ہم اوور ویٹ کو بڑے آرام سے الحمدللہ مینج کر سکتے ہیں۔ اور میرا تجربہ یہی رہا ہے کہ جب ہم اس اپروچ سے چلتے ہیں اور ہم پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں وہ کیسے لنکڈ ہیں آپ کے ویٹ کے ساتھ، جب ان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے، اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ وائٹامن ڈی، آئرن ڈیفیشنسی، وائٹامن بی ڈیفیشنسی، تھائرائڈ کا مسئلہ، سلیپ ڈس آرڈر، یہ سب چیزیں بھی افیکٹ کر رہی ہیں موٹاپے کو، وزن کو افیکٹ کر رہی ہیں،
تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اپنے کنڈیشن کو سمجھنے لگتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو کچھ انشاءاللہ انسپیریشن ملی ہوگی اس ویڈیو سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا وزن کم کرنا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کم کیا جائے ایک سائنٹیفک طریقے سے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کلینکس ہے اسلام آباد، لاہور، اور UK ناروے میں بھی کلینکس ہیں، اور ڈنمارک میں بھی کلینکس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے لیے آنا ممکن نہیں ہے تو آپ آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں۔ ہم نے کافی سارا پروگرام ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ویب بیس بھی ایپ بیس بھی آپ کا ویٹ لاس کروا سکتے ہیں، اور آن لائن بھی آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔